السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 194 اور آیت نمبر 195، 194 اور 195 یہ پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تفصیل میں انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر بھی زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکیاں کرو، اچھائی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو آیات ہیں، ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے ہے جو ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں داخل ہونے سے پہلے دو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنی نہایت ضروری۔ ایک اشہر الحرم ہے، ایک وہ مہینے جن میں قتال اور لڑائی وغیرہ کیا ہے، منع ہے، جس کو شہر حرام کہتے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے ہیں، کب سے؟ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے یہ 4 مہینے کیا ہے، حرمت والے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ان مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، آپ مدینے کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ اور دوسری چیز ہے، یہ ہے زمانہ جس میں قتال اور لڑائی حرام ہے، زمانہ یعنی ان 4 مہینوں کے اندر۔ دوسری چیز وہ ہے جو مکان، جگہ جہاں پر لڑائی حرام ہے، اور وہ کہاں ہے؟ حدود حرم کے اندر۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم مسجد حرام کے پاس لڑائی اور قتال نہ کرو۔ یہ مکان ہے، جگہ، اس جگہ میں لڑائی حرام ہے اور ان مہینوں میں لڑائی حرام ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی حرام ہے اور اس جگہ پہ لڑائی حرام ہے۔ لیکن شریعت نے یہ کہا کہ ابتدا تمہاری طرف سے نہ مہینے میں ہونی چاہیے
نہ جگہ میں ہونی چاہیے. لیکن اگر ان کی طرف سے اسٹارٹنگ اور ابتدا ہو گئی ہے، چاہے وہ مہینے میں ہو جائے یا جگہ میں ہو جائے، تو بطور بدلے کے تم ان سے قتال اور لڑائی کر سکتے ہو. تمہاری طرف سے نہ مہینوں میں ابتدا ہونی چاہیے اور نہ ہی جگہ یعنی حدود حرم میں، لیکن ان کی طرف سے ابتدا ہو گئی ہے تو خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ اس کا کیا ہے، جواب دینا ہے. یہ جو آیت ذکر کی جا رہی الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. دو معنی ہے اس کا، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی اگر کوئی آدمی کوئی شخص اذا قاتلوکم فی الشہر الحرام فقاتلوہم فی، اگر کوئی آدمی کوئی شخص کوئی کافر اس مہینے میں تم سے قتال کرتا ہے تو تم اس سے قتال کرو. جیسے اس شخص نے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا ہے تو تم بھی اس شخص کی حرمت کا خیال نہ رکھو اور اسے قتال کرو. ایک معنی یہ کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، یعنی اگر کوئی آدمی حرمت والے مہینے کا احترام نہ کر کے تم سے لڑائی کرے تو بدلے میں تم بھی ان سے کیا ہے، لڑائی کرو. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے ذوالقعدہ کے اندر، ذوالقعدہ مہینے کے اندر جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی غرض سے صحابہ کو لے کر کے مکہ روانہ ہوئے. لیکن صلح حدیبیہ ایک جگہ ہے جو مکہ سے جدہ کے روٹ پر ہے، تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو جب وہاں پہنچے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں نے آپ کو وہاں روک لیا اور آگے جانے نہیں دیا. آگے جانے نہیں دیا لوگوں نے وہاں آپ کو روک لیا. تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. وہاں روک لیا، آپ کو آگے جانے نہیں دیا اور وہاں پر مصالحت ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے اس مہینے میں تمہیں ان لوگوں نے روکا ہے عمرہ کرنے سے، ٹھیک 1 سال کے بعد ذوالقعدہ ہی کے مہینے میں تم کیا ہے، عمرہ کرو گے. تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. یعنی جس طریقے سے اس مہینے کے اندر ان لوگوں نے تمہیں عمرہ کے سے روکا ہے، ٹھیک اسی مہینے میں آئندہ سال کیا ہے، آپ عمرہ کریں گے. ایک معنی. اور دوسرا معنی یہ کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے کہ اگر وہ حرمت والے مہینے میں قتال کی، لڑائی کی، فائٹنگ کی ابتدا کرتے ہیں تو تمہیں بھی اس کا جواب دینے کا حاصل ہے، کیونکہ آلریڈی ان لوگوں نے پہلے سے اس حرمت والے مہینے کی کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والحرمات قصاص، اور جو حرمتیں ہیں سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہے. قصاص کے معنی ہوتے ہیں بدلے کے. قصاص کے معنی کیا ہوتے ہیں، بدلے کے. اسی لیے جب کوئی آدمی کسی کا قتل کر دے تو بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، قصاص کہتے ہیں، بدلہ. والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہے، بدلہ ہے. تھوڑی وقت لگے گا انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائیں گی. سب سے پہلے ہم حرمات پہ غور کرتے ہیں. حرمات کیا ہے؟ حرمات یہ جمع ہے حرم کی. حرمات یہ جمع ہے حرم کی، اور حرم یہ جمع ہے کس کی، حرمتن کی. اور حرمتن کس کو کہتے ہیں، ایسی چیز جو محتم بالشان ہو، ایسی چیز جس کی عزت ہو، جس کا مقام ہو، جو سمبل ہو، جو شعار ہو. جیسے مثال کے طور پر حرمت والے مہینے، حرمت والی جگہ. ایک آدمی جب احرام میں داخل ہو جاتا ہے اس میں ہو جاتا، تو ایسی جگہ جو شریعت کی نگاہ میں کیا ہو، محتم بالشان ہو، عظمت والی، مقام والی اور مرتبے رکھنے والی ہو، جن کا احترام کیا جائے. کہا جاتا ہے
رجل محترم، یہ محترم ریسپیکٹڈ انسان ہے۔ تو حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ، ایسے مکان جس کو ریسپیکٹ کرنا ہے، جس کی عزت کرنی ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، یا اس کے علاقے قریب کے علاقے ہیں، جیسے حرمت والے مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کا مال ہے جو حلال ہے، یہ حرمت والا، یہ مال محترم ہے، یہ مال کیا ہے؟ محترم ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کیا یعنی ہر کل ما یحترم من زمان او مکان او منافع او آیان، حرمت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، تمام ہر شخص جو لوگوں کے اندر ریسپیکٹڈ ہے، ہر جگہ جو لوگوں کے ہاں ریسپیکٹڈ ہے، ان تمام چیزوں کو حرمت یا والی جگہ کہا جاتا ہے۔ اسی حرمت کی جمع کیا ہے؟ حرمتن کی جمع حرم ہے، اور اس کی جمع لائی گئی ہے حرمات، جیسے ظلمتن کے معنی اندھیرے، اس کی جمع کیا ہے؟ ظلمات ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ظلمات ہے۔ حجرتن کی کا مطلب غرفہ، کمرہ، اس کی جمع حجرات ہے۔ یہاں پر جمع اس لیے لائی گئی ہے حرمات کیونکہ حرمتیں مختلف ہیں، مکان کے اعتبار سے ہے، زمان کے اعتبار سے ہے، چیزوں کے اعتبار سے ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمتیں آپس میں، سب حرمتیں آپس میں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہاری حرمت کا خیال نہیں کرتا ہے، تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، تو تمہیں حق اور اختیار ہے کہ اس کی عزت نہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، دھاوا بولتا ہے، آپ کی عزت کا یہ ریسپیکٹ چیز ہے، محترم چیز ہے، ہر انسان کو اپنی عزت پیاری۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی عزت اتار رہا ہے تو آپ بدلے میں اس کی عزت کا خیال نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی وہ آپ پر ظلم کرنے والا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یہ جان کیا ہے؟ ریسپیکٹڈ چیز ہے، کوئی آدمی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے تو آلریڈی اس نے اس حرمت کو پامال کر دیا ہے، اس لیے اب اس کی کوئی حرمت باقی نہیں رہ گئی۔ جب اس نے جان کی حرمت کا خیال نہیں کیا اور اس جان کو ناحق لے لیا، تو اب اس کی جان کی کوئی ویلو اور پوزیشن اور قیمت شریعت میں نہیں رہ گئی۔ اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے جائے، تو جب ان لوگوں نے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، تو اگر تم لوگ بدلے میں ان سے قتال کرتے ہو، فائٹ کرتے ہو، تو یہ جرم اور گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس جگہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا ہے، تو بدلے میں اگر تم ان سے قتال کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، فائٹ کرتے ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ والحرمات قصاص، اور ساری حرمتیں آپس میں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ سامنے والے کی بھی حرمت کا خیال نہ رکھے۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے صرف تسلی دینے کے لیے، کیونکہ صحابہ ان مہینوں کی عظمت کا بہت خیال رکھتے تھے، صحابہ مسجد حرام یا حدود حرم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سال ان لوگوں نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا ہے، آئندہ سال اگر ہم عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر یہ ہم سے فائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر اس مہینے کے اندر اور اس جگہ کے اندر وہ تم سے فائٹنگ کرتے، لڑائی کرتے ہیں، تو تمہارا ان سے لڑائی کرنا یہ گناہ کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھے پھر اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ یہ عام قاعدہ ہے، یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، آپ کو مقام جو آپ کا نہیں دیتا ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ جتنا آپ پر ظلم کر رہا ہے وہ اس حساب سے آپ اس سے انتقام اور بدلہ لے سکتے۔ اسی لیے کہا اور تسلی کے لیے صرف ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے، صرف ایمان والوں کو تسلی کے لیے بار بار اسی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ جگہ کا بھی احترام کرنے والے اور زمانے کا بھی احترام کرنے والے تھے،
اس لیے ان کے نفس پر بہت شاق گزر رہا تھا کہ ان مہینوں کے اندر اس جگہ کے اندر وہ قتال کرے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان سے کہا کہ دیکھو فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ. اگر تم پر کوئی زیادتی کرے, ظلم کرے, تو تم اس پر ویسے ہی زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر کی ہے. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے زیادتی کا لفظ استعمال کیا. ایک آدمی جب کسی کو مارا تو وہ ظالم ہے, بات سمجھ میں آ رہی, لیکن جب دوسرے شخص نے اپنی مار کا بدلہ لیا تو زیادتی کرنے والا نہیں, وہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے. تو پھر یہاں کیوں کہا جا رہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تو جو شخص تم پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. کتنی؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, اسی کے مثل جتنی اس نے تم پر کی ہے. تو یہ صرف لفظاً ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لفظاً. اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. اس کو کیا ہے؟ مشاکلہ کہتے ہیں. جیسے کو تیسا, جیسے کو تیسا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا آدمی جو انتقام اور بدلہ لے رہا ہے وہ ظالم ہے, یہاں سے آگے بڑھنے ہونے سے قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل کیا ہے؟ برائی ہے. حالانکہ وہ برائی نہیں ہے, صرف لفظ کو لفظاً ایسا کہا گیا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی, جس قدر کی اسی قدر آپ نے بھی کر دیا ہے, تو یہ برائی نہیں, اس کی اجازت شریعت نے آپ کو دے رکھی. اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے, آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے, تو آپ اسی کے مثل اس پر تھپڑ مار سکتے. یہ زیادتی اور ظلم نہیں. تو یہاں پر صحابہ کے دلوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کو لے کر کے پریشان نہ ہو, کیونکہ ابتدا اور اسٹارٹنگ ان کی طرف سے ہوئی ہے. اگر ان کی طرف سے ہوئی ہے اور تم ڈیفنس کر رہے ہو, جواب دے رہے ہو, تو تم کیا ہے؟ زیادتی کرنے والے نہیں ہو. البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب کوئی آدمی انتقام لیتا ہے, بدلہ لیتا ہے, تو کیسا کرتا ہے؟ اینٹ کا جواب وہ پتھر سے دینے کی کوشش کرتا, تب تک اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بدلہ لینے میں حق ہے, رخصت ہے, اجازت ہے, لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. جتنا اس نے تم پر کیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. یہاں پر جو اس سے پہلے کی گفتگو بھی چل رہی تھی, اس کا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ابتدا تم سے نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ مسجد حرام میں ہو یا حدود حرم میں ہو, یا اسی طریقے سے جو مہینے حرمت والے ہیں, سیکرٹ منتھ ہیں, اس میں. کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو فی الشہر الحرم, حرام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر حرام میں یعنی ذوالقعدہ میں, ذوالحجہ میں, محرم اور رجب میں جنگ اور فائٹنگ نہیں کرتے. مگر یہ کہ کوئی جب آپ پر کرنا شروع کر دیتا تھا تو آپ کرتے تھے, تو آپ کیا ہے کرتے تھے. یا یہاں تک کہ معاملہ جنگ مکمل ہو جائے, یہاں تک کہ جنگ کیا ہے مکمل ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی جنگیں ہوئی ہیں جو حرمت والے مہینے میں ہوئی, جیسے غزوہ تبوک 9 ہجری میں رجب ہی کے مہینے میں ہوئی ہے. اور بھی اسی طریقے سے جو طائف میں جو حصار ہوا تھا اور پابند کی گئی تھی, روکا گیا تھا 6 مہینے تک, وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں تھا, وہ بھی کیا ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ابتدا نہیں, ان کی طرف سے اگر ابتدا ہوتی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ ان سے فائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں زیادتی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. ایک اہم معاملہ جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے نبوت اور رسالت کے بعد, سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں, ذوالقعدہ کے
مہینے میں، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور یہ حدود حرم کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ جب وہاں پر روک دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی اور پیغمبر بنا کر بھیج چکے تھے مکہ کے اندر کہ جاؤ دیکھو وہاں کی آب و ہوا کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو کچھ لمحے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے؟ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ جو آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، آپ نے ان صحابہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جو 1400 صحابہ اس میں شریک تھے تقریباً، آپ نے کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، مقام و مرتبہ۔ کیوں اس طرح کا معاملہ کیا گیا؟ کیونکہ پورے سسٹم اور نظام میں یہ تھا کہ جو ایلچی ہوتا ہے، جو قاصد اور سفیر ہوتا ہے، جو امبیسڈر ہوتا ہے، اس کا کسی بھی صورت میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایلچی، رسول، پیغمبر اور امبیسڈر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور یہ زمانے سے، جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ کسی بھی ایلچی کو، کسی بھی امبیسڈر کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ہاں وہ کچھ بھی کرے، ہاں وہ کچھ بھی کرے، اسے قتل نہیں کیا۔ اللہ ہے، یہ قانون ہے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برتا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 2761 کی، نعیم بن مسعود الاشجعی کہتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے نام سے سب واقف ہیں، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کرنے کی پورا پلان اور نقشہ بنا رکھا تھا، اور اس کا امیر بنایا تھا کس کو؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہاں سے مسیلمہ کذاب کا 2 ایلچی، 2 امبیسڈر مسیلمہ کذاب نے ایک لیٹر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، یہ لیٹر اور پیغام لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤ۔ بعض روایات میں صراحت کی گئی کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ دیکھو تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، تو آدھا آدھا بانٹ لیتے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا آدھا آدھا بانٹ لیتے۔ تو جب مسیلمہ کذاب کے دونوں ایلچی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تقولان انتما، تم دونوں کی رائے مسیلمہ کذاب کے بارے میں کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ قالا نقول کما قال، تو ان دونوں ایلچیوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے جو مسیلمہ کذاب کہتا، یعنی وہ سچا رسول ہے، پیغمبر اللہ کا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اتنا بڑا کفر و شرک ہو رہا ہے، اور آپ طاقت اور قوت میں ہے، پاور میں۔ اب کیا ہے پاور؟ کیونکہ یہ جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ پیدا ہوا یہ آپ کی وفات سے کچھ پہلے ہوا، تو پورے پاور میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کا جب ایلچی آیا، امبیسڈر آیا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ جو مسیلمہ کذاب کہتا ہے ہم سب صحیح مانتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما، اگر یہ قاعدہ قانون نہ ہوتا، اگر یہ رول نہ ہوتا کہ ایلچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ایلچیوں کو، امبیسڈر کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگر یہ لا نہ ہوتا، اگر یہ قانون نہ ہوتا، اگر یہ دستور نہ ہوتا، تو میں تم دونوں کی گردنوں کو اڑا دیتا، میں تم دونوں کی گردنوں۔ آپ اللہ کے پیغمبر کے پاس جو اپنی زندگی میں کہتے ہیں نا خاتم النبی لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، ان کی موجودگی میں وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کیا ہے؟ نبی. اور آپ پورے پاور اور طاقت میں ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ اور قانون یہ ہے. تو جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملہ تھا وہ یہ کہ آپ نے امبیسڈر بنا کے بھیجا تھا، اس لیے ان کا قتل کیا جانا یہ ہر لا میں کیا ہے؟ جرم تھا. لیکن یہ جو ان دونوں کا معاملہ تھا، جو دونوں اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، آپ قتل نہیں کر سکے. ایک موقع آیا، یہ جو میں نے روایت ذکر کی سنن ابو داؤد کی 2761 کی، اس کے بعد والی جو روایت پڑھیں گے 2762 کی سنن ابو داؤد میں ہی. اب ظاہر ہے یہ بڑی بات تھی، آپ نے قتل نہیں کیا، آپ قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن گستاخی تو ان لوگوں نے بہت بڑی کی. آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کی نبوت اور رسالت کا مذاق اڑایا. تو ایک موقع یہ آیا، حارثہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا اور میں نے کہا کہ دیکھیے مجھ سے اور ان لوگوں کے درمیان کوئی بھی ناچاکی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں مسجد بنو حنیفہ سے گزرا. حارثہ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ میں مسجد بنو حنیفہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ مسیلمہ کذاب پر ایمان لا رہے ہیں اور اس کو سچا رسول مان رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا ان کو میرے پاس لایا جائے، سارے لوگوں کو میرے پاس لایا جائے جو پر ایمان لاتے. اور یہ عبداللہ بن مسعود کوفہ کے گورنر تھے، ایسا نہیں کہ کوئی معمولی پوسٹ پہ تھے. آپ سوچیں کہ کہاں سے وہ حکم دے رہے ہیں، اور وہ کوفہ کے گورنر تھے، والی تھے وہاں کے. تو کہا کہ جو لوگ بھی ہیں جو اس پر ایمان لا رہے لے کر آؤ سب کو، اور سب کو لانے کے بعد سب سے کہا کہ توبہ کرو، اپنے اس عقیدے سے توبہ کرو کہ مسیلمہ کذاب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرو. سب کو توبہ کرایا. ایک کو چھوڑ کر کے، ابن النواحہ نام تھا اس کا، اس کو چھوڑ کر کے سب کو کہا توبہ کرو، اس کو توبہ کرنے کو نہیں کہا. ابن النواحہ وہی ہے جو دو لوگ گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک ابن النواحہ تھا. کہا اس کو توبہ نہیں کرنا ہے، باقی سارے لوگ توبہ کرایا سب. اور کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو سنا تھا یہ کہتے ہوئے لولا انک رسول لضربت عنق، اگر تم ایلچی نہ ہوتے، ہم بےجن نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن کو مار دیتا. میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا. عبداللہ بن مسعود نے کہا فانت اليوم لست برسول، آج تم کوئی ایلچی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی امبیسڈر نہیں. ابن نوحہ سے کہا کہ اس دن تو جب اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں تم حاضر ہوئے تھے تو مسیلمہ کذاب کے ایلچی تھے، اور اللہ کے پیغمبر یہ چاہتے ہوئے تمہاری گردن نہیں مار سکے کیونکہ قاعدہ اور دستور یہ تھا. لیکن آج کے دن تم کوئی ایلچی اور رسول نہیں ہو. تو قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو مارکیٹ اور بازار میں لے جاؤ اور وہاں جا کر کے اس کو کیا ہے قتل کر دو. چنانچہ اس کو مارکیٹ اور بازار میں لے گئے اور وہیں پر اس کا قتل کیا گیا، اور کہا کہ جو آدمی نوحہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مارکیٹ اور بازار میں جا کر اس کی لاش کو دیکھ لے. یہ سنن ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن حبان میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. تو جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ پھیلی اور آپ نے ان کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کا صحابہ اکرام سے ایگری نامہ اور راضی نامہ آپ نے لیا. اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ ان کا قتل نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں؟ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہو رہی ہیں. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صرف افواہ تھی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل نہیں ہوا ہے. البتہ پھر صلح ہوئی. پھر کیا ہوئی؟ صلح ہوئی کہ بہت لمبی صلح ہے، جانتے ہیں آپ، اور صلح حدیبیہ یہ سب سے بڑی فتح اور کامیابی کہی گئی. اور جن بنیادوں پر اللہ کے پیغمبر نے صلح فرمائی تھی، صحابہ کو ان بنیادوں پر اعتراض تک بھی تھا، وہ اس سے راضی اور خوش نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور اندیشی یہ تھی کہ اسی میں خیر اور بھلائی کا پہلو نکل کر آئے گا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ واپس چلے جائیں. یہ جو احرام پہن کر آپ لوگ آئے ہیں نا 1400 لوگ، جن کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اس پر صلح ہو رہی ہے. آپ چلے جائیں
اگلے سال آ کر کے, مہینے دو مہینے کے بعد نہیں, اگلے سال آ کر کے آپ عمرہ کریں گے. اسی لیے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو کپڑے اتار کر کے بالوں کو مڈوا لو, تو کوئی تیار نہیں ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے, کون سا عمرہ, نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, اور جو ہے تو آپ پریشان بھی تھے. اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ احرام اتار دیں, بالوں کو مڈا لے, احرام اتار دیں, ہو گیا عمرہ. ہمیں روک دیا گیا تو ہم آزاد ہو جائیں اور اپنے جانور جو لے کر آئے ذبح کر دیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کریے کہ آپ نائی کو بلائیے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ جائیے بال بنوانے کے لیے. صحابہ جیسے ہی آپ کو بال بنواتے ہوئے دیکھیں گے فوری طور پر کیا ہے وہ بھی شروع کر دیں گے. چنانچہ ایسا ہی کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نے بال بنوانا شروع کر دیا اور وہیں سے آپ واپس آ گئے. پھر ایک سال کے بعد جا کر کے اسی مہینے میں ذوالقعدہ میں آپ نے عمرہ کیا. یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کیے وہ سب ذوالقعدہ کے مہینے. 4 عمرہ آپ نے کیا, جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری میں 4148 ہے اور مسلم میں 1253 ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیا اور سب ذوالقعدہ میں کیا. یہ بھی ذوالقعدہ میں جو صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا, یہ بھی ذوالقعدہ میں, اس کو عمرہ مانا گیا, کاؤنٹ کیا گیا, اگرچہ طواف اور صحیح نہیں ہوئی. اور پھر 1 سال بعد کیا آپ نے سن 7 ہجری میں. اور تیسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے, غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں سے واپس ہوتے ہوئے, نہیں حنین سے واپس ہوتے ہوئے آپ نے کیا سن 8 ہجری میں. حنین سے واپس ہوتے ہوئے, غزوہ تبوک نہیں, حنین, حنین سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ, جو عمرہ جیرانہ ہے نا, وہاں آپ نے کیا. یہی وہ عمرہ تھا جس کا بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہو سکا. تو پہلا عمرہ آپ کا سن 6 ہجری والا صلح حدیبیہ کے موقع پر. دوسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کیا سن 7 ہجری میں. تیسرا عمرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ حنین جو سن 8 ہجری میں پیش آئی, اس سے واپس آ جانے کے بعد جیرانہ جو ایک جگہ ہے جو تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ اور طائف کے درمیان. جب مکہ سے نکلتے ہیں یا طائف سے بھی نکلیں گے تو آپ کو راستے میں جیرانہ کیا ہے نظر آئے گا, تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر. جہاں آپ اپنی گاڑی وغیرہ سے جائیں گے بالکل طائف سے قریب, بالکل طائف سے قریب آپ کو. تو اسی عمرے کا لوگوں کو علم نہیں ہو سکا کیونکہ عمرہ آپ صلی رات میں پہنچے, عشاء کے بعد آپ گئے اور فجر سے پہلے چلے آئے. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی پر یہ بات مخفی رہ گئی کہ آپ نے اس موقع پر عمرہ کیا تھا, کیونکہ عشاء کے بعد آپ گئے اور فجر سے پہلے آپ عمرہ کر کے چلے آئے. اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ سن 10 ہجری میں کیا. پہلا عمرہ 11 میں, پہلا عمرہ سن 6 ہجری میں, دوسرا 7 ہجری میں, اور تیسرا 8 ہجری میں, اور چوتھا حج کے ساتھ جو تھا وہ سن 10 ہجری میں. اور کوئی بھی عمرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا. اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے, وہ صحابہ کے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. یہ بھی روایت صحیح مسلم میں وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو اما عائشہ نے ان کی زبردست کلاس لی. ایسا ہوا کہ وہ اپنی حجرہ میں تھے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی لا کے بیٹھا دیا گیا حجرہ عائشہ کے اس طرف, اور وہ اپنے کمرے میں تھی. اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا. تو اما عائشہ کہتی ہیں لگتا ہے وہ بھول گئے ہیں, لگتا ہے وہ بھول گئے ہیں, حالانکہ سارے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا ہے. اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ بھول گئے تھے, وگرنہ اما عائشہ کا وہ جواب دیتے. اس لیے رجب کے مہینے میں جو بہت سارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی نے عمرہ کیا, وہ درست اور صحیح بات نہیں. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. یہ اتنی باتیں اس لیے ذکر کی گئی کہ یہی معاملہ تھا صحابہ کو کہ جب صلح حدیبیہ میں روکا گیا تو کہا آئندہ سال جب آئیں گے تو پھر اگر روکیں گے تو ہم کیا کریں گے. مہینہ بھی حرمت والا اور جگہ بھی حرمت والی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت والا مہینہ حرمت والے کے مہینے کے بدلے میں ہے, اور ساری حرمتیں آپس میں ایک دوسرے کا بدلہ ہے. تم پر جو شخص زیادتی کرے تم بھی اسی کے مثل اس پر زیادتی
کر سکتے ہو. اللہ رب العالمین سے ڈرو, یقیناً اللہ اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے, یعنی اللہ رب العالمین اپنے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنے کے. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. یاد رکھیے یہ قاعدہ کہ جہاں بھی قرآن اور حدیث میں فی سبیل اللہ کہا جائے تو مطلقاً اور عام طور سے اس سے مراد کیا ہے؟ الجہاد. اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد. جہاں بھی آپ کو قرآن میں فی سبیل اللہ ملے اور کہا جائے کہ اس میں خرچ کرو وانفقوا فی سبیل اللہ, تو عام طور سے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ ہے. تقریباً یہ اتفاق ہے, کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے. اسی لیے جب آپ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھیں گے اور جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے جائیں گے تو اس میں بھی کیا ہے؟ فی سبیل اللہ وابن السبیل, اللہ کے راستے میں. اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے. اس کے بعد جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ حج بیان کیا گیا ہے. فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بعض سلف نے کہا کہ حج ہے. اور فی سبیل اللہ میں سے ہی معنی کو کشید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مدارس وغیرہ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ دی جائے گی, وگرنہ اس طریقے سے کوئی الگ سے دلیل اور پروف موجود نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فی سبیل اللہ سے قرآن اور حدیث میں جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. اسی لیے اس کا مطلب ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیونکہ اس سے پہلے جہاد ہی کی بات ہو رہی ہے. تو تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یعنی جہاد میں خرچ کرو, یعنی کیا ہے؟ جہاد میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ. یعنی جہاد میں خرچ نہ کر کے, اگر جہاد میں خرچ نہیں کرو گے اور جہاد نہیں کرو گے, دونوں معنی, جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں پیسے خرچ نہیں کرو گے تو تم خود اپنے آپ کو کمزور کر لے جاؤ گے. خود سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ کمزور کر لے. کیونکہ جو قومیں جہاد نہیں کرتی وہ قومیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور ہو جاتی. جو قومیں جہاد نہیں کرتی اور ایسی جگہوں پر مال خرچ نہیں کرتی وہ قومیں کیا ہیں؟ کمزور ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کو جو قوت اور طاقت ملی ہے وہ مکہ اور مدینے کی زندگی کو دیکھ لیں. 13 سال مکہ میں جہاد نہیں تھا تو کمزوری تھی. مدینے میں آئے جہاد ہو گیا تو کیا ہے؟ مضبوطی ہو گئی. کیونکہ اپنا دفاع کرنا, اپنا ڈیفنس کرنا, اپنی طاقت لوگوں کے سامنے دکھانا یہ نہایت ضروری ہے. جب انسان اسے نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ صحیح ہے کہ اس آیت میں اور بھی مراد دیا جا سکتا ہے, یعنی عام ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں جو اللہ کی راہ میں ہو سکتی ہیں سب جگہ خرچ کیا جائے. سب جگہ کیا ہے؟ خرچ کیا جائے. لیکن اس کا اصل معنی یہی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے. تو سب سے مقدم چیز جہاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں جو اللہ کے راستے میں ہیں ساری کی ساری جگہوں پر کیا ہے؟ خرچ کیا جا سکتا ہے. ساری کی ساری جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد اور یہی معنی بیان بھی کیا گیا ہے. یہی معنی کیا ہے؟ بیان بھی کیا گیا ہے. اب اس کے بعد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو یا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ. اس کا جو سب سے صحیح معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ انکم اذا ترکتم النفقۃ فی الجہاد, اگر تم جہاد میں پیسہ خرچ کرنا روک دو گے, چھوڑ دو گے, تو تمہارا دشمن تم پر مضبوط ہو جائے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم پر حاوی ہو جائے گا اور تم کیا ہے؟ کمزور ہو جاؤ گے. تو گویا کہ جہاد میں پیسہ خرچ کرنا اور اسی طریقے سے اس میں پیسہ لگانا, اس سے مسلمان مضبوط اور کافر کمزور ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دوسرے معنی بھی داخل ہو جائیں گے جیسا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ, اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ. اس کا بھی وہی معنی ہے
کہ جہاد میں اگر تم پیسے خرچ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، اگر جہاد نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو کیا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاؤ گے۔ لیکن اس میں اس کے علاوہ بھی اور معنی شامل ہے، اس میں اور معنی بھی شامل ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایسا راستہ اختیار کرے جہاں پر اسے معلوم ہو کہ جائیں گے تو نقصان پہنچے گا، یہ دوا کھا لے گا تو نقصان پہنچے گا، تو یہ سب کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا۔ ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ جانتے بوجھتے اسے کھا رہے ہیں، یہ بھی اس میں کیا ہے، شامل ہے، یہ بھی اپنے آپ کو کیا ہے، ہلاکت کی طرف اور بربادی کی طرف لے کر کے جانا ہے۔ تو جہاں یہ چیز شامل ہے کہ جہاد میں پیسہ نہ خرچ کرنا، جہاد نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جانا ہے، وہی علماء نے اس کا یہ معنی بھی داخل کیا، بیان کیا ہے کہ آدمی کسی بھی طریقے سے ایسے راستے کی طرف جائے جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور سلف میں کئی لوگوں نے یہ معنی بیان بھی کیا ہے۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ، اور جہاد میں پیسے خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، وَأَحْسِنُوا، اور بہترین عمل کرو، اچھا عمل کرو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا عمل کرو گے تو کس کے لیے کرو گے، اپنے آپ کے لیے کرو گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھا عمل کرو۔ اچھا عمل دو طرح سے ہوتا ہے، ایک خالق کے سلسلے میں اور دوسرے مخلوق کے سلسلے میں۔ افعلوا الاحسان فی عبادت الخالق، اچھا عمل کرو خالق کی عبادت میں، پیدا کرنے والے کی عبادت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں کرو۔ دیکھیے عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت یہ ہے کہ آپ آئے اور سمجھتے ہیں کہ نماز آپ پر ضروری ہے، نماز پڑھ کے آپ چلے گئے، یہ آپ نے اطاعت کی ہے، احسان نہیں آیا۔ احسان کیا کہ آپ نے نماز پڑھی، رغبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ سے الفت ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ احسان کہلاتی ہے۔ کیا ہے؟ تو ایک اطاعت ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے، احسان کا ہے، کہ آدمی ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کر رہا ہے اس میں کیا ہے، اس کا لگاؤ ہو، اس کی محنت ہو، اس کی محبت ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان بھی کیا احسان کا معنی، کان تعبد اللہ کانک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور مخلوق میں احسان کیسے ہوگا، آپ جیسا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، سلوک کیا جائے، ایسے ہی سلوک آپ دوسروں کے ساتھ کریں، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور برائی سے روکے رکھیں۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں، ایسا ہی معاملہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں۔ یہ بندوں کے ساتھ کیا ہے، احسان ہے۔ یہ بندوں کے ساتھ کیا ہے، احسان۔ آپ اپنے پہ آتی ہے تو آپ بگڑ جاتے ہیں، اور وہی عمل آپ دوسروں پہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے خود کرنا ہوتا ہے تو کیا ہے، معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ شادی کی آپ نے، داماد بیٹی کے کنٹرول میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، بیٹا بہو کے کنٹرول میں ہے تو یہ زیادتی ہو گئی۔ تو جیسا آپ چاہتے ہیں اپنے بارے میں، ایسا دوسروں کے بارے میں بھی آپ کو کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے بندوں کے ساتھ۔ آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو گالی دے، نہیں چاہتے ایسے آپ دوسروں کو نہ دیں۔ آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا راز فاش کرے، آپ ایسا دوسروں کے ساتھ بھی کریں۔ تو جیسے آپ اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کریے، احسان ہے۔ تو احسنوا، اور اچھا عمل کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو کیا ہے، پسند فرماتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند۔ دونوں آیت میں دیکھیے دو چیزیں بڑی واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کہ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے جان لو، اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو۔ اکثر آیات میں دیکھیں گے اس طرح کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ اپنے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ۔ یہ خاص معیت خاصہ ہے، دو معیت ہے، ایک معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اپنی شان کے اعتبار سے، ہم اس کی تعویل وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جب کرنے جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پر ہے تو ہمارے ساتھ کیسے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں اپنے بندوں کے یہ میت عامہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور دوسری معیت خاصہ ہے، معیت خاصہ ان لوگوں پر ہوتی جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہمارے ساتھ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص فضل، خاص رحمت اور خاص نظر کرم ہے کن پر؟ متقیوں پر۔